نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ صدق اللہ۔ قابل صد احترام حضرت علامہ جناب مفتی الہی بخش صاحب دامت برکاتکم العالیہ، واجب الاحترام برادر مکرم حضرت علامہ جناب عبدالقدیر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل صد احترام سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی تصدق سے ہمیں ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست ہمارے بھائی محترم بلال سمرا صاحب، ان کے والد محترم جناب محترم محمد اختر سمرا صاحب جو بقضائے الہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یہ ان کے ایصال ثواب کی نشست ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے، حضور شیخ الاسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت محترم بلال صاحب کے والد محترم کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، ایسے مواقع یقیناً ہمیں آخرت کی یاد دلوانے کے لیے اہم مواقع ہوتے ہیں۔ جس طرح محترم بلال صاحب کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک دن آنا ہے ہم میں سے ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہم آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں اور اس دنیا کے کاموں میں اس حد تک مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں بھولے سے بھی آخرت کا خیال نہیں آتا۔ اس رب کی ملاقات کے لیے ہمیں کچھ تیاری چاہیے، نیکیوں کی ضرورت ہے، اچھے اعمال کی ضرورت ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی عمر 40 برس ہو گئی اور پھر بھی اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئیں تو فرمایا وہ خود کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر لے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہماری زندگیاں کس نہج پر جا رہی ہیں، ہماری نیکیوں اور گناہوں کا تناسب کیا ہے۔ زندگی میں کوئی لمحہ تو ایسا آنا چاہیے کہ جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں، اور خدا کرے کہ آج کی یہ نشست ہمارے لیے ایک ایسا موڑ ثابت ہو جائے کہ ہمارے قدم برائی سے رک کر نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ آج کی اس نشست میں بنیادی طور پر میں فقط اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کرنا آسان ہوتا کیسے ہے۔ ہمیں جب کوئی نیکی کرنا پڑتی ہے تو دلوں میں ہزارہا خدشات اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ چند ٹکے بھی راہ خدا میں دینے پڑ جائیں تو بندہ سوچتا ہے کہ اسے بچا کیسے جا سکتا ہے، مال کم ہو جائے گا، کئی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بدول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پاک سے
ہم رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کر سکیں۔ یقیناً اس ماہ محرم الحرام میں آپ نے اس عنوان پر بہت سارے لیکچرز سنے ہوں گے، بہت ساری خطابات سماعت کیے ہوئے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق غالباً 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات حضور شیخ الاسلام کے ایک شاگرد رشید برادر مکرم حضرت علامہ محمد شکیل ثانی صاحب کی خطاب فرما کے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کے آپ نے خطابات یقیناً سنے ہوں گے، مگر میں ایک بڑی اہم گفتگو آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، شاید ہماری زندگیوں کے سنورنے کا وہ باعث بن جائے۔ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانی پیش کی، چشم فلک قیامت تک ایسا نظارہ دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، اور امام علی مقام نے وہ لازوال قربانی پیش کی کہ اب قیامت تک اسلام حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین اسلام سے جدا نہیں ہے۔ اور یہ بات خواجہ اجمیر نے اپنی ربائی کے ایک مصرے میں بڑی خوب کہہ دی تھی، دین است حسین دین پناہ است حسین، کہ حسین خالی ایک شخصیت کا نام ہی نہیں ہے، حسین فقط دین کا پابند ہی نہیں ہے بلکہ حسین خود دین ہے، اور فقط دین بھی نہیں بلکہ فرمایا دین پناہ است حسین، کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام نے ایک ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ اب قیامت تک حسین اسلام سے جدا نہیں ہے اور اسلام حسین سے جدا نہیں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مگر میں جس پہلو کی طرف آج آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حاضرین مکرم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی جو دی، تو کبھی آپ نے سوچا غور کیا کہ نواسہ رسول نے اتنی عظیم قربانی اتنی آسانی سے کیسے دے دی؟ ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کیوں نہ ہوئی؟ ان کے قدم کیوں نہ ڈگمگانے پائے؟ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہمیں تو چند ٹکے بھی دینا پڑ جائیں تو 1000 بار سوچتے ہیں کہ دیں یا نہ دیں۔ حیرت کی بات ہے کہ نواسہ رسول نے سب کچھ راہ خدا میں کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، ماتھے پہ بل نہیں ہے، پیشانی پہ شکن نہیں ہے، حتیٰ کہ آخری لمحات میں بھی جب بدبخت شمر لعین آپ کی چھاتی پر سوار تھا تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے میری شہادت تیرے ہاتھوں ہونے والی ہے، بس اتنی مہلت چاہتا ہوں کہ ان آخری لمحات میں اپنے مولا کے حضور سجدہ شکر تو ادا کر۔ اس مسکراتے ہوئے چہرے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو سوال آپ کے ذہنوں میں یہ چھوڑ رہا ہوں، غور اس بات پہ آج ہم نے کرنا ہے کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی اتنی آسانی سے کیسے دی؟ اور اسی میدان کربلا میں ایک دوسرا کردار بھی نظر آتا ہے، وہ بدبخت یزید اور اس کے ساتھی۔ انہوں نے جو ظلم کیا، چشم فلک نے نہ اس سے پہلا ایسا کبھی ظلم دیکھا تھا، نہ قیامت تک کبھی ایسا ظلم شاید دیکھ سکے گا۔ ظلم کی انتہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس نبی ہی کے نواسے کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا۔ ہمارے علاقے میں کوئی پردیسی آ جائے، کوئی مسافر آ جائے جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خواتین ہوں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے بھی انسان 1000 مرتبہ سوچتا ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مگر ایسا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا کہ آپ نے نبی ہی کے نواسے کو شہید کر دیا اور ٹس سے مس نہیں۔ اور جب سر حسین کو اس بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس نے ایک تبصر کے انداز میں، تکبر کے انداز میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لبوں پہ چھڑی ماری، اور وہاں ایک صحابی رسول موجود تھے جو کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ بدبخت یزید اپنی اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ اس حد تک بدبختی۔ تو دوسرا سوال یہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس بدبخت یزید نے اتنا بڑا گناہ اتنی آسانی سے اپنے سر کیسے دے دیا؟ بس ان 2 باتوں پر غور کریں گے، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ اس پر پوری گفتگو ہوگی، ورنہ جہاں تک اللہ کو منظور ہوا۔ اس مقصد کے لیے عنوان گفتگو کے طور پر جو میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ اللیل،
قرآن پاک کا سورہ نمبر 92 ہے اور اس کی 6 آیات میں نے تلاوت کی۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا پس جس نے راہ خدا میں دیا، جو دینے والا بن گیا، وَاتَّقَى، اور جس نے اپنے من کو تقوی کے نور سے منور کر لیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے حق بات کی تصدیق کی۔ 3 خوبیوں کا ذکر کیا، فرمایا سن لیں جس کردار کے اندر یہ 3 خوبیاں جمع ہو جائیں اس کے لیے باری تعالیٰ نے اعلان کیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس ہم اس شخصیت کے لیے نیکی کرنا بڑا ہی آسان کر دیتے ہیں۔ آسانی کی راہ اس کے لیے بڑی آسان کر دی جاتی ہے، جنت کی راہ اس کے لیے بڑی آسان کر دی جاتی ہے۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور فرمایا جس نے بخل کی راہ اختیار کی اور جو خدا کے خوف سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے حق بات کی تکذیب کی، فرمایا جس کردار کے اندر یہ 3 برائیاں جمع ہو جائیں اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پس ایسے بدبخت کے لیے ہم گناہ کرنا بڑا ہی آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے جہنم کی راہ بڑی آسان کر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 14 صدیاں قبل یہ حقیقت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی تھی۔ آج قرآن کی ان آیات کی روشنی میں میدان کربلا میں پائے جانے والے دونوں کرداروں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا کردار جو اللہ رب العزت نے بیان کیا اور اس کردار کا پہلا وصف فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى، پس جس نے راہ خدا میں دیا، جس کا ہاتھ نیچے والا نہ رہا بلکہ اوپر والا ہو گیا، جس نے سخیوں کی راہ کو اپنا لیا۔ اس پہلے وصف کو سامنے رکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا جائزہ لیں تو حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی پرورش ہی سخیوں کے گھرانے میں ہوئی۔ حسین کے نانا وہ ہیں کہ جن جیسی سخاوت کا چشم فلک نے کبھی نظارہ کیا ہی نہیں۔ حسین کے بابا اور حسین کی اماں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سخاوت کے واقعات خود قرآن بیان کرتا ہے، تو اندازہ کریں اس حسین کی اپنی سخاوت کا عالم کیا۔ حسین کے نانا وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن یہ کہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے اب کوئی سائل بھی آ جائے بس وہ تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ وہ دنیا مانگتا اسے دنیا عطا کر دیتے، کوئی آخرت مانگتا اسے آخرت عطا کر دیتے، اور کمال کرم تھا کہ سائل سوال کرتا، میرے آقا پہلی ہی مرتبہ اتنا عطا کر دیتے کہ عطا کر کے پھر پوچھتے بھئی اور چاہیے، وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا آقا اب دامن میں گنجائش ہی باقی نہیں۔ یہ حسین کے نانا کی سخاوت کا عالم تھا، اور ان کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے۔ میں جیسے یہ بات جو میں نے کی کہ دے کر پھر پوچھتے بھئی اور چاہیے، سائل خود عرض کرتا آقا اب دامن میں گنجائش ہی نہیں بچی۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت آقا کے غلام تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلی بچھاتے، پانی کے لوٹے بھر بھر کے دیتے۔ میرے آقا ایک دن خوش ہو گئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے ربیعہ آج جو مانگنا ہے مانگنا۔ کبھی کبھی وہ دستے سخا خود دینے کے لیے اٹھ جایا کرتے ہیں، مانگنے کی نوبت بھی نہ آتی، اور قربان جائیں اس ربیعہ کے مانگنے پر کو ہم جیسا ہوتا تو دنیا کے خزانے مانگ لیتا، کوئی عہدہ اور منصب کی گزارش کر دیتا، مگر قربان جائیں اس ربیعہ کے مانگنے پر عرض کرنے لگے اسألک بمرافقتک فی الجنہ، آقا کچھ نہیں چاہیے سب کچھ تو دے رکھا ہے، بس اتنی حسرت اور تمنا ہے کہ جو نوکری یہاں عطا کر رکھی ہے یہی جوڑے اٹھانے کی نوکری جنت میں بھی عطا کر۔
اپنی سنگت، اپنا ساتھ، اپنی خدمت عطا کر دینا۔ گویا اس ربیہ نے جنت بھی مانگ لی، جنت والا بھی مانگ لیا۔ آقا نے فرمایا اچھا ربیہ یہ تو ہو جائے گا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ عرض کرتے ہو بذاک یا رسول اللہ، آقا اب دامن میں گنجائش ہی باقی نہیں بچی، اب اور کیا؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آقا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ آقا جب آپ کو مانگ لیا تو پیچھے رہ گیا، تو کوئی سائل بھی آتا وہ میرے آقا کے در سے خالی نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے ایک مصرے میں اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ کبھی نو میں جواب آیا ہی نہیں تھا۔ حسین نے اس نانا کی زبان چوس چوس کر پرورش پائی تھی۔ حسین کے بابا اور حسین کی اماں، میں دائیں بائیں کے واقعات کی بجائے ڈائریکٹ قرآن نے جو ان کی سخاوت کا ذکر کیا ہے وہ بتا رہا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سخاوت دنیا کے لیے ایک نمونہ تھی اور ہے۔ حسنین کریمین علیہ السلام چھوٹے شہزادے تھے، بیمار ہو گئے۔ دونوں ہستیوں نے ان کی شفا یابی کے لیے ایک منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ روزے رکھنے کا وقت آیا، پہلا روزہ رکھا۔ شام افطار کا وقت جب آیا، قریب تھا کہ روزہ کھولتے ادھر دروازے پر آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا اٹھا کر مجھے دے دے۔ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ آج کا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، خود خالی پانی سے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارا۔ قریب تھا کہ شام کو روزہ افطار کرتے، دسترخوان پہ بیٹھے اور ان کا دسترخوان کوئی ہماری طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ 10 ڈشیں سجی ہوتی تھی، یہی کوئی جو کی خشک روٹی، چند کھجوریں یا سادہ پانی ہوگا۔ پھر آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں، کوئی ہے جو آج مجھ بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ دونوں ہستیوں نے اپنا کھانا اٹھایا، اس یتیم کو دے دیا اور دوسرے دن پھر خالی پانی سے افطار کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، سارا دن روزے کے عالم میں گزارا۔ شام کو جب افطار کرنے کا وقت قریب آیا، پھر صدا آئی، میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، کوئی ہے جو آج مجھے کھانا کھلا دے۔ دونوں ہستیوں نے تیسرے دن کھانا اٹھایا اور اس اسیر اور قیدی کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی جب پانی سے افطار کر لیا، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے ان ہستیوں کے عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ سورہ دہر کی آیات آ گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا لوگوں، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا کھانا کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو دے دیتے ہیں اور جاتے ہوئے انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا ہم نے جو کچھ تمہیں دیا کوئی بدلہ لینے کے لیے، احسان کرنے کے لیے یا شکرانہ وصول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ دیا فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر۔ اس مولا کائنات علی شیر خدا کا خون حسین کی رگوں میں گردش کرتا تھا اور اس سیدہ کائنات کا دودھ پی پی کر حسین پروان چڑھا تھا۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں حسین کی اپنی سخاوت کا عالم کیا ہوا۔ میں جیسٹ ان کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، تینوں ہستیاں اکٹھے حج کے لیے جا رہے تھے۔ پیدل سفر تھا، کسی منزل پر پہنچے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ دائیں بائیں نظر دوڑائی کہ کھانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے۔ ان سے فرمانے لگے کہ ہم مسافر ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، کوئی ہمارے کھانے کا انتظام کیا جائے، آج ہمارے اگر کام آئے گی تو کل کسی وقت آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ خوش قسمت تھی وہ خاتون جس کے گھر میرے آقا کے نواسے مہمان بن رہے تھے۔ بس جیسے ہی وہ نورانی صورتیں اور چہرے دیکھے ہوں گے، دل میں محبت اتر گئی ہوگی اور
دل گواہی دے رہا ہوگا کہ یقیناً چہرے کچھ سچے لوگوں کے نظر آ رہے ہیں۔ عرض کرنے لگی اور تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک بکری ہے، اسے ذبح کریں، گوشت بنائے، میں کھانا تیار کرتی ہوں اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ خیر اس نے پرتکلف دعوت کی، کھانا کھلایا، مہمانوں نے کھانا کھایا اور آپ اپنے راستے پر روانہ ہو گئے اس کا شکریہ ادا کر کے۔ وقت گزرتا رہا، حالات کچھ ایسے بدلے کہ اس خاتون کے گھر غربت نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ قحط پڑا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا اور وہ ہجرت کر کے شہر مدینہ چلے گئے۔ اور نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ اب وہ میاں بیوی شہر مدینہ کی گلیوں سے مینگنیاں اکٹھیاں کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے وہ اپنے کھانے پینے کا گزر اوقات اس طرح چلا رہے تھے۔ ایک دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دروازے پہ بیٹھے، وہ خاتون جو گزری تو آپ نے پہچان لیا۔ پہچانتے ہی خادم کے ذریعے بلوا بھیجا اور بلوا کے پوچھا کہ خاتون کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ عرض کرنے لگی جوان میں نے تو نہیں پہچانا۔ فرمانے لگے ہاں تو نے تو نہیں پہچانا مگر حسین تجھے ضرور پہچانتا ہے۔ تو وہی خاتون ہے جس نے بکری ذبح کر کے کھانا کھلایا تھا اور آج تیرے احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے خادم کو بلوایا اور حکم دیا کہ میری طرف سے 500 درہم اور 1000 بکریوں کا ریوڑ اس خاتون کے سپرد کر دیا اور فرمانے لگے ابھی جانا نہیں ہے، ساتھ ہی اگلے دروازے پر میرے بھائی حسن بھی بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں بچا۔ ادھر گئی، جاتے ہی انہوں نے بھی پہچان لیا۔ جب سارا ماجرا سنا پوچھا بتاؤ میرے بھائی حسین نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا 500 درہم اور 1000 بکریوں کا ریوڑ۔ خادم کو فرمانے لگے جتنا حسین نے دیا ہے اتنا میری طرف سے بھی دے دیا۔ یہ اس گھرانے کی سخاوت ہے، خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھلایا کرتی تھی۔ اور ان کی سیرت کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے تو وقت چاہیے۔ ارے کوئی اپنے مال میں سے چند ٹکے دے کر سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا، کوئی وقت کی قربانی دے کر سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا، کوئی اولاد میں سے کسی بیٹے کو شہادت کے رتبے پر فائز کر کے سخی کہلانے کی کوشش بنتا ہوگا، مگر حسین قربان جائے تیری سخاوت پر میدان کربلا میں حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر سب کو چھیرا ہے خدا میں قربان کر دیا اور سخاوت کا ایک ایسا معیار قائم کیا کہ اب قیامت تک اس راہ پر چلنے والوں کو ایک دعوت فکر دے دی کہ آؤ سخاوت کی راہ پر چلنے والوں کبھی حسین جیسی سخاوت کر کے بھی دیکھنا۔ تو یہ پہلا وصف نواسہ رسول کی شخصیت میں صرف پایا ہی نہیں جاتا بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ قیامت تک سخیوں کے لیے حسین نے ایک معیار قائم کر دیا کہ سخاوت کرنی ہو تو ایسے ہی کرنا۔ دوسری خوبی جو قرآن نے بیان کی فرمایا واتقا، جس نے اپنے من کو تقوی کے نور سے منور کر لیا۔ یاد رکھیں تقوی ہماری منزل ہے، تقوی ہمارا مقصود ہے، اسی تقوی کے حاصل کر لینے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے جس پر حضور شیخ الاسلام کی ایک پوری کتاب ہے اور آپ نے اس کتاب کا نام رکھا ہے غلامی رسول حقیقی تقوی کی اساس۔ ایمان افروز سبجیکٹ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس وقت میں صرف خلاصتاً اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا جو پورے قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ ممکن ہے کوئی سمجھتا ہو کہ متقی وہ ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی سمجھتا ہوگا متقی وہ ہے جو زیادہ روزے رکھتا ہے، کوئی سمجھتا ہوگا متقی وہ ہے جو زیادہ حج اور عمرے کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب معنی اپنی جگہ پر بجا یا اور بھی ایسے جتنے تصورات پائے جاتے ہیں مگر ان میں سے کوئی تصور بھی تقوی کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ تقوی کا حقیقی تصور کیا ہے تو قرآن اور حدیث جس تصور کے لیے رہنمائی کرتا ہے وہ اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو حاضرین مکرم تقوی در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا، تقوی نام ہی آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینے کا، تقوی نام ہی آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا۔ میں صرف چلتے چلتے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔
سورہ حجرات کی کبھی تیسری آیت کریمہ کو پڑھے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ آپ ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کریں۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، جو اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے ہیں۔ کب؟ عند رسول اللہ، جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ فرمایا وہ لوگ کہ جب میرے محبوب مکرم کی بارگاہ میں آئیں تو جو ادباً اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا۔ بس اسی ایک آیت کریمہ پر اکتفا کر لیں تو یہ بات کم از کم سمجھ میں آ گئی کہ تقوی نام ہے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا۔ تقوی نام ہے آقا کی بارگاہ کے ادب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دینے کا۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں، ارے حسین کے مقام تقوی کا عالم کیا ہوگا کہ حسین کے نانا وہ جن کی بارگاہ کے ادب کا نام تقوی ہے، حسین کے بابا وہ جن کو لوگ امام المتقین کہہ کے یاد کرتے ہیں، اور حسین کی اماں وہ کہ جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ سب کا تقوی ایک طرف اور سیدہ کائنات کا تقوی ایک طرف ہے۔ تو جس حسین نے ان ہستیوں کی گود میں پرورش پائی ہو، ذرا چشم تصور میں لائیں اس حسین کے اپنے مقام تقوی کا عالم کیا ہو۔ اور میں تو صرف ایک بات کی طرح متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی سوچیں اگر تقوی نام ہے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا، کہاں کوئی آقا کی بارگاہ کا ادب کرے تب متقی کہلانے کا حقدار، سوچو اس حسین کے تقوی کا عالم کیا ہوگا جس حسین کے لیے رسول اپنی نماز کے سجدوں کو بھی لمبا کرتے ہیں۔ کسی شخص کے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ جو حسین کے مقام تقوی کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکے۔ میں تو صرف یہ چند باتیں آپ کے تخیل کو ایک پرواز دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کے لیے کچھ چیزیں مل سکیں، کچھ پہلو مل سکیں اور آپ اندازہ لگا سکیں کہ حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا سوچیں نا، کہاں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ تقوی ہے، اور کہاں حسین جس کے لیے رسول اپنی نماز کے سجدوں کو لمبا کر دے، جس حسین کے لیے وہ رسول خود سواری بن جائے، جس حسین کو کندھوں پہ سوار کر کے وہ رسول مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہو، اس حسین کے مقام تقوی کا عالم کیا ہوگا۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میرے آقا کی پشت پر سوار ہو گئے اور آقا نے 3 تسبیحات پڑھی، 5 پڑھی، 7 پڑھی، 9 پڑھی، مگر حسین نیچے نہیں اترے، حتیٰ کہ آپ نے 72 تسبیحات تک سجدے کو لمبا کیا۔ ایک معلوم بات ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر میں ایک بڑی اہم روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ 72 تسبیحات کا ذکر تو میری نظروں سے نہیں گزرا، لیکن ایک اہم روایت ہے جو سنا رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، دونوں شہزادوں کے فضائل پر احادیث کو جمع کیا ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے گی اپنے تمام تر حوالہ جات کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں میرے آقا کی پشت پر سوار ہو جانا دوران نماز یہ کوئی ایک آدھ بار کا واقعہ نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور اس کی وجہ اور سبب یہ تھی کہ میرے آقا کا در دولت کو مسجد نبوی سے دور نہیں تھا، ادھر مسجد نبوی تھی، ادھر آقا کا در دولت تھا، درمیان میں فقط ایک پردہ تھا۔ شہزادے اپنے نانا کے گھر آئے ہوتے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے، اپنے نانا کو حالت نماز میں جو دیکھتے تو آ کے پشت پہ سوار ہو جاتے، جیسے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں وہ راوی کہتا ہے کہ میں اس موقع کا چشمدید گواہ ہوں، اور وہ جس موقع کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آقا تنہا اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ جماعت ہو رہی تھی، پیچھے صحابہ کرام نے صفیں بنائی ہوئی تھی، اور دوران نماز آقا سجدے میں جو گئے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے اور آ کر آقا کی پشت پر سوار ہو گئے۔
اب سجدہ لمبا ہونا شروع ہوا، اور وہ کہتے ہیں چونکہ میں خود نماز میں تھا، 72 تسبیحات کا ذکر تو کوئی نہیں ہے، مگر اس نے ایک جملہ ضرور لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ ہم جو حالت نماز میں تھے تو سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کہیں آقا کی روح مبارک کی تو پرواز نہیں کر گئے، آقا سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسی کیفیت میں سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے، اور کہتے ہیں جب دیکھا تو حسین آقا کی پشت پر سوار بیٹھے تھے۔ بس واقعہ اتنا ہے جو اس راوی نے دیکھا اس نے بیان کر دیا۔ یہاں حدیث مبارکہ فنش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آگے جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ میرا اپنا تبصرہ ہے، کسی کو بات پسند آئے ساتھ لے جائے، پسند نہ آئے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے قائد محترم کے مزاج کو تو آپ سمجھتے ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں بابا ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو ایک سودا ہے جو بیچ رہے ہیں، آپ نہیں لیں گے تو گاہک اور ہیں کسی اور کو دے دیں گے، مگر بات حق ہے جو آپ کو کہنے والا ہے۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ مسجد نبوی میں امامت کے مصلی پر جو شخصیت حالت سجدہ میں ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، محبوب خدا ہے، جس نبی کا ہر عمل شریعت ہے۔ اور وہ آقا ہمیں حکم یہ دیتے ہیں کہ لوگوں جب نماز پڑھو تو حدیث جبریل کو پڑھیں، حالت احسان کی تشریح فرمائی، فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ بندے جب تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے اس کے حسن کے جلووں کو تو اپنی آنکھوں سے تک رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو کم از کم یہ یقین تو ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آقا کے اس فرمان کا معنی یہ ہے، ہمیں فرمائے رہے ہیں کہ لوگوں جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے جاؤ تو حال یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے سے تعلق کٹ جائے، فقط اس مولا کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ تو سوچو جو نبی ہمیں یہ حکم دیتا ہے اس نبی کی اپنی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ کے ذہن میں ایک خاص بات تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اس کیفیت کو ذرا ذہنوں میں بٹھائیں۔ میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے کہ جب حسین آقا کی پشت پر سوار ہوئے ہوں گے تو آقا تو اس مولا کے حسن کے جلووں میں گم ہوں گے، تو ڈائریکٹ پتہ نہیں چلا ہوگا پشت پر سوار کون ہوا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی بار ایسا ہوتا آقا ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے، باتیں ہو رہی ہوتی، ادھر اذان کی آواز جو کانوں میں پڑتی آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور یوں لگتا جیسے حضور ہمیں نہیں پہچانتے ہم حضور کو نہیں پہچانتے، کیفیت ہی اور ہو جاتی۔ 15 شعبان کی رات، اس رات کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ اچانک میں نے رات کے وقت جو دیکھا تو آقا بستر پہ موجود رہے، تلاش کرتے کرتے کہتے میں باہر نکلی حتیٰ کہ جنت البقیع تک چلی گئی، وہاں جا کے دیکھا کہ آقا حالت سجدہ میں، اور قدموں کی آہٹ بس جو کانوں میں پڑی اسی کیفیت میں فرمانے لگے من انت، آنے والے تو کون ہے؟ کہتی میں نے عرض کیا انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں عائشہ ہوں۔ فرمانے لگے من عائشہ، وہ عائشہ کون ہے؟ کہتی میں گھبرا گئی، پھر سنبھل کے عرض کیا بنت ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آقا پھر فرماتے ہیں من ابو بکر، وہ ابو بکر کون ہے؟ کہتی میں نے پھر سنبھل کے عرض کیا ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے اس کی بیٹی عائشہ۔ آقا پھر فرماتے ہیں من ابو قحافہ، وہ ابو قحافہ کون ہے؟ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آقا کسی اور کیفیت میں۔ اور حضور شیخ الاسلام تو جب یہ حدیث مبارکہ کبھی سنایا کرتے ہیں نا تو آپ ایک جملہ اور بھی آگے فرمایا کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے ہیں بڑا اچھا وقت تھا کاش ام المومنین عرض کرتی جب آقا فرما رہے تھے عائشہ کون، ابو بکر کون، ابو قحافہ کون، تو ام المومنین پوچھ لیتی کہ آقا ذرا آپ فرما دیں آپ کون ہیں، تاکہ پردہ ہی اٹھ جاتے اور مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ مگر پھر وہ ایک عارف کامل کی زبان میں جواب بھی دیتے ہیں، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن کی، چپ کر میر علی یہ تھا جا نہیں، وہ کیفیت ہی کچھ ہو۔ تو میں آقا کی خاص کیفیت نماز کو آپ کے ذہنوں میں لا رہا ہوں، اور ان باتوں کو اگر مد نظر رکھیں
تو میں جو بتا رہا ہوں کہ میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ آقا تو جب حالت سجدہ میں ہوں گے تو وہ تو اس حسن کے جلووں میں گم ہوں گے، گو وہ کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھتے ہیں، مگر کیفیت نماز اس حالت میں جب حسین آپ کی پشت پر سوار ہوئے ہوں گے تو آقا کو ڈائریکٹ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ پشت پر سوار کون ہوا کچھ یوں ہوگا، اللہ رب العزت نے جبریل کو بلایا ہوگا اور بلا کے اس دن حکم دیا ہوگا کہ جبریل آج اسی کیفیت میں میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک پیغام لے جاؤ اور جا کر بتا دو کہ حسین پشت پہ سوار ہو چکا ہے، جب تک اتر نہ جائے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت۔ کو بات دل کو لگتی ہے یا نہیں؟ اور اگر ابھی بھی کسی کا دل دائیں بائیں ہو رہا ہو تو ایک قرآن کی نص دے رہا ہوں، میرے آقا کی شان جو قرآن نے بیان کی، فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا یہ رسول اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ اور سورہ یونس میں فرمایا إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، لوگوں اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ رسول کا ہر قول وہ بھی وحی الہی ہے، رسول کا ہر فعل وہ بھی وحی الہی ہے۔ ارے جب رسول کوئی کام اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتا تو ذرا سوچو اگر حسین کی خاطر وہ اپنے سجدے کو لمبا کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا ہوگا نا، اللہ کی وحی تو آئی ہوگی، پیغام تو آیا ہوگا۔ اب ذرا وہ سارا منظر بنائے پھر حسین کے مقام تقویٰ کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا، مسجد نبوی ہے، حالت نماز ہے، نماز بھی با جماعت ہے، امامت کے مصلی پر نبیوں کا امام ہے، اور دوران سجدہ حسین آپ کی پشت پر سوار ہے، ادھر صحابہ کرام بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، گویا صحابہ کرام منتظر ہیں آقا کے کہ کب آقا سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم بھی نماز سے فارغ ہوں، اور میرے آقا منتظر ہیں جبریل کے کہ کب جبریل دوبارہ پیغام لے کر آئے میں بھی سجدے سے سر اٹھاؤں، اور جبریل منتظر ہے خدا کا کب خدا حکم دے تو میں پیغام لے کر جاؤں، اور خدا منتظر ہے حسین کا کہ کب حسین نیچے اترے تو جبریل کو پیغام دے کے بھیجے۔ تو حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین وہ ہے جس کی رضا کا منتظر خود خدا رہتا ہے، اور اس پر بھی کوئی تعجب یا حیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ شاید علامہ صاحب نے جوش خطابت میں کوئی بات کر دی ہے، نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات تو اقبال نے بھی ایسے چلتے چلتے سمجھا دی تھی۔ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو کچھ بندے ہوتے ہیں جن کی رضا کا پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کچھ بندے ہوتے ہیں جن کی رضا کا منتظر خدا رہتا ہے۔ تو بابا یہ تو نواسہ رسول ہے، ان کی رضا کا منتظر بھی خدا نہیں ہوگا تو کس کی رضا کا منتظر ہوگا؟ تو یہ دوسری خوبی بھی فقط حسین میں بدرجہ اتم پائی ہی نہیں جاتی، بلکہ قیامت تک تقویٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے حسین نے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ آؤ متقی بننا چاہتے ہو تو حسین کی راہ کو اپنایا کرو۔ تیسری خوبی جو قرآن نے بیان کی، فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے حق بات کی تصدیق کی، جس نے سچ کو سچ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ میں مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں اس کائنات میں میرے آقا کے لائے ہوئے اس دین اور نظام اور اسلام سے بڑھ کر حق کوئی نہیں ہے، اور باری تعالیٰ نے خود اس دین کو دین حق قرار دیا۔ قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس دین کو دین حق قرار دیا۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ہم اسی دین کی گواہی، اس کے حق ہونے کی شہادت کلمہ پڑھ کر دیتے ہیں۔ شہید کو شہید بھی اس لیے کہا جاتا ہے، شہید کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ شہید کو گواہ اس لیے کہتے ہیں کہ شہید راہ خدا میں اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کی گواہی دے جاتا ہے کہ لوگوں جس دین کی خاطر جان دے رہا ہوں، اس دین سے بڑھ کر میرے نزدیک حق کوئی نہیں ہے۔ وہ اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس وجہ سے شہید کو گواہ بھی کہا جاتا ہے۔
بھائی کوئی اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی کلمہ پڑھ کر دیتا ہوگا، کوئی اپنے مال میں سے قربان کر کے اسلام کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوگا، کوئی اپنی تنہا جان قربان کر کے اسلام کے حق ہونے کی بات کرتا ہوگا، مگر قربان جائے حسین تیرے اس حق کی گواہی دینے پر کہ میدان کربلا میں حسین نے اس دین کے حق ہونے کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ اور ہر کوئی اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی تب تک دیتا ہے جب تک سر تن پر سلامت رہتا ہے، مگر قربان جائے حسین تیری عظمت پر ارے سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر سوار ہے، مگر پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہے۔ گویا حسین نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر قرآن کی آیات پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کی آیات سن کر ان کا جواب دے کر قیامت تک کے لیے اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہے، جس وجہ سے خواجہ اجمیر کو بھی کہنا پڑا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ایسی اسلام کے حق ہونے کی شہادت دی کہ خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں حق بات یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے۔ ان تینوں خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر حسین کی شخصیت کا جائزہ لیں تو بات بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ حسین کا کردار ان تینوں خوبیوں کا مرکب ہے۔ حسین کی شخصیت میں یہ تینوں خوبیاں جمع تھیں، اور جس شخصیت میں یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں باری تعالیٰ کا اعلان ہے اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا ایسے شخص کے لیے نیکی کرنا پھر ہم آسان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کلمات بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ کی ذات ایک ہے یا زیادہ ہے؟ ایک ہے نا، مگر کبھی کبھی وہ ایک ہونے کے باوجود اپنی بات میں کہہ کے نہیں کرتا، ہم کہہ کے کرتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا مُيَسِّرُ، ہم آسان کر دیتے ہیں، اور جب وہ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات جمع کے سیغے میں کر رہا ہو تو بہت ساری دیگر حکمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں ایک حکمت اور ایک راز اس میں یہ مضمر ہوتا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کو چیلنج کرنا مقصود ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں جسٹ چلتے چلتے دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے جب اس قرآن کی نزول کی بات کی تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کے بات کی؟ مقصد منکروں کو ایک چیلنج کرنا تھا کہ لوگوں جب اس قرآن کے محافظ ہم ہیں تو کس کی مجال جو اس کے ایک حرف کو بھی تبدیل کر سکے۔ جب آپ نے محبوب کی رفعت ذکر کی بات کی تو سورہ علم نشرہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم کہہ کے بات کی، مقام احسان اپنی جگہ پر، مگر کچھ منکرین کو چیلنج کرنا مقصود تھا کہ لوگوں جب اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں تو کس کی مجال جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کر سکے۔ ساری دنیا بھی مخالفت پر اتر آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ذکر کو بلند کرنے والے جو ہم ہیں۔ تو جب ہم کہیں تو ایک قدرت اور طاقت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی انداز میں باری تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا جس کردار کے اندر یہ تین خوبیاں جمع ہو جائیں اس کے لیے نیکی کرنا پھر ہم آسان کر دیا کرتے ہیں۔ ارے جس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا خدا ہو، وہاں ایک یزید تو کیا اگر کروڑوں یزید بھی اکٹھے ہو جائیں تو کبھی حسین کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حسین کوئی مجبور نہیں تھے، حسین مختار تھے۔ حسین کربلا میں کوئی مجبوری کے عالم میں نہیں جا رہے تھے۔ حسین کے غلاموں کی شان بتا رہا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ، گوالیار میں رہتے تھے۔
وہاں کا گورنر ہندو غیر مسلم کافر تھا. حسد اور بغض کی بنا پر حسین مختار تھے. حسین کربلا میں کوئی مجبوری کے عالم میں نہیں جا رہے تھے. حسین کے غلاموں کی شان بتا رہا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ. گوالیار میں رہتے تھے. وہاں کا گورنر ہندو غیر مسلم کافر تھا. حسد اور بغض کی بنا پر اس نے ان کو شہر بدر ہونے کا حکم دے دیا. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب یہ حکم پہنچا تو آپ نے اپنے خانوادے کو لیا اور شہر چھوڑنے کے لیے ہجرت کے لیے چل پڑے. جب ہجرت کے لیے نکلے تو ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ بے یار و مددگار جا تو رہے ہی ہیں, تو جو بچا کھچا مال اسباب ہے وہ بھی لوٹ لینا چاہیے. پیچھے لگے. جب کسی ویرانے میں پہنچ گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا اور جو مال اسباب کا وہ لوٹنا شروع کر دیا. اب اللہ کے ولی تھے, خدا رسیدہ بندے تھے, اللہ نے بہت سارے تصرفات ان کو عطا کر رکھے تھے, مگر سارا منظر اپنی آنکھوں سے خاموشی سے دیکھتے تھے. آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا, تاکتے رہے کیا ہو رہا ہے. مگر لوٹتے لوٹتے جب وہ آپ کے قریب پہنچے اور آپ کے گھوڑے پر آپ کے ساتھ ایک نواسی سوار تھی آپ کی, اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی. جب ان ظالموں نے وہ بالیاں نوچنے کے لیے ان بالیوں کو کھینچا اور کان جو چیرے اور اس بچی کی چیخیں جو نکلی تو آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی, بس آپ نے اس چھڑی کو حرکت جو دی ان سارے بدبختوں کے سر تن سے جدا ہو گئے. میں صرف ایک ولی کی کرامت بتا رہا ہوں. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ کو سمجھ آئے. آپ بات فرما رہے ہیں دوران باز ایک پرندہ ہے جو مجمع پہ اڑ رہا ہے اور بڑا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی چیخ وغیرہ تھی اور لوگوں کی سماعت میں مداخلت ہو رہی ہے. آپ نے دوران بعد بس نظر جو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا, وہ مر کے زمین پہ گر گیا. واز فرمایا, فارغ ہوئے, جب جا رہے تھے اس پرندے کے قریب سے گزرے, ساتھیوں سے پوچھا بھی اسے کیا ہوا. کسی نے عرض کی حضور آپ کے بس دیکھنے کی دیر تھی, یہ مر کے زمین پہ گر گیا. آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور اسے اڑا کر فرمانے لگے تجھے مارنا مقصود نہیں تھا, تجھے چپ کروانا مقصود تھا. تو اگر حسین کے غلاموں کی یہ شان ہے تو سوچو حسین کے اپنے تصرفات کا عالم کیا ہو. جو کہتے ہیں نا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا, ارے حسین کی غیرت گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ ان یزیدیوں سے پانی کی بھیک نہ. اگر اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو یہ تو نواسہ رسول تھے. میدان کربلا میں ایک پاؤں مارتے وہاں سے کروڑوں چشمے جاری کر سکتے تھے. فرات کو اشارہ کرتے وہ آپ کے قدموں میں بہنا شروع کر دیتا. آسمان کو حکم دیتے موسلادھار بارش شروع ہو سکتی تھی. حسین ایک توجہ کرتا سب یزیدیوں کو واسطے جہنم کر سکتا. مگر حسین کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے, حسین تو صبر اور رضا کا امتحان دینے کے لیے گئے تھے. وہاں تو میدان کربلا میں کہیں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے کھڑے ہوں گے, فرما رہے ہوں گے حسین آج علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے تیرے پائے استقامت میں لرزش نہ آئے, آج میرے خون کی لاج رکھ لینا. کہیں سیدہ کائنات فرما رہی ہوں گی حسین آج تیرے ہاتھوں میں علی اصغر کی روح پرواز کرتے ہوئے کہیں قدم ڈگمگا نہ جائے, آج میرے پلائے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لینا. کہیں تاجدار کائنات فرما رہے ہوں گے حسین میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا, آج سر تن سے جدا ہوتے ہوئے کہیں تیرے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. ارے جس حسین کو اتنی ہستیاں دلاسا دے رہی ہوں اور خدا اعلان کر چکا ہو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جس کردار میں 3 خوبیاں جمع ہو جائیں اس کے لیے نیکی کی راہیں ہم آسان کر دیتے ہیں. ارے جس حسین کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا خدا ہو, ایک یزید تو کیا اگر ساری کائنات کے یزید بھی مل کر مصائب اور آلام کے پہاڑ بھی حسین کے راستے میں کھڑے کر دیتے تو حسین کے قدموں میں لرزش پیدا نہیں ہو سکتی. یہ وجہ تھی کہ حسین نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا, ماتھے پہ پل نہیں آنے دیا, پیشانی پہ شکن نہیں آنے دیا, اور رہتی دنیا تک کے لیے
ایک پیغام چھوڑ دیا کہ لوگوں آؤ، اگر اپنی زندگی کے اندر نیکی کی راہیں آسان کرنا چاہتی ہو تو پھر حسین کی طرح راہ خدا میں سب کچھ لٹانا سیکھو۔ بات یہ ہے، میں اس سے اگلا حصہ دوسرا مضمون بھی بیان کرتا، اب اس کو بیان کروں گا تو پھر مزید اتنا وقت اور چاہیے۔ مجھے بھی آگے ایک درس قرآن کے لیے پہنچنا ہے، میں جس میسج اور پیغام پر آپ کو لانا چاہ رہا اور آج کی نشست جاتا جو ایک نچوڑ دینا چاہ رہا، بس میں اس کو وائنڈ اپ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اب یہ سارا کچھ بیان کرنے کا معنی ہے کہ یقیناً ہم حسین کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ذکر شہادت حسین سن کر یقیناً آنسو بھی بہاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایسا ذکر کرنا، ذکر سن کر غم کا اظہار کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ مگر میں آپ کو دعوت فکر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آؤ، اگر اس حسینی محبت کے دعوے کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر حسین کی سیرت کو اپنانا بھی سیکھو، اپنی زندگی کو حسین کے کردار میں ڈھالنا سیکھو، حسین کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا سیکھو۔ ارے حسین تو وہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اپنے سجدے قضا نہیں ہونے دیے، اور ہم وہ ہیں کہ جنہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ارے حسین تو وہ ہے کہ جس کا سر تن سے جدا، نیزے کی نوک پر سوار، مگر پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہے، اور ہم محبت کرنے والے وہ ہیں کہ مہینوں گزر جائیں قرآن کی زیارت بھی نہیں۔ کس حسینی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حسین قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، اگر اپنی زندگی کے اندر نیکی کی راہیں آسان کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ نیک کام کرتے ہوئے تمہارے قدم ڈگمگانے نہ پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئے، تو آؤ حسین کی ان 3 خوبیوں کو اپنے کردار میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہی خدا کا پیغام ہے، چونکہ قرآن کی آیات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے تو پہلا وصف جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں راہ خدا میں دینے والے بن جاؤ۔ تمہارا ہاتھ نیچے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوپر والا ہونا چاہیے۔ قرآن 4 پارے کی پہلی آیت میں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں یہ بات کی ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، باری تعالیٰ نے نچوڑ دے دیا، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کی قرض کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ تو پہلی خوبی اپنے کردار کے اندر پیدا کرو، کبھی بخل کی راہ کو اختیار نہ کرو بلکہ سخیوں کی راہ کو اپناؤ، راہ خدا میں دینے والے بن جاؤ۔ واتقا، نیکی کی راہیں آسان کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے من کو تقوی کے نور سے منور کرو، اور وہ جو معنی میں کر چکا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تقوی بارگاہ مصطفیٰ کی ادب کا نام ہے، اس کا معنی ہے کہ زندگی میں پھر آقا کی بارگاہ کی ادب میں فنا ہونا سیکھو۔ جو شخص میرے آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کرے گا، ارے تقوی ملنا تو بڑی دور کی بات، اس بدبخت کا ایمان ہی باقی نہیں بچے گا۔ اور تیسری خوبی وصدق بالحسنی، پھر حق کو حق کہنا سیکھو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو۔ حسین کی طرح تو کربلا کوئی آباد نہیں کر سکتا، مگر آج ہر گھر کے اندر ایک کربلا ہے، وہاں حسین بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر برائی کے وقت کھڑے ہو کر حسین کی طرح اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ آپ کو اندازہ ہے ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، سازش بنتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، مگر اپنی جھوٹی انا کی خاطر، اپنی ان چھوٹی چھوٹی نسبتوں اور برادریوں اور تعلقات کی بنا پر ہم سچے کو جھوٹا کر دیتے ہیں، جھوٹے کو سچا کر دیتے ہیں، اور دعویٰ پھر بھی حسین کی محبت کا کرتے ہیں۔ آؤ، اگر زندگی کے اندر نیکی کی راہیں آسان کرنا چاہتے ہو، جنت کی راہ اپنے لیے آسان کرنا چاہتے ہو، تو اس دنیا کے اندر حق کو حق کہنا سیکھو، باطل کو باطل کہنا سیکھو۔ اگر حسین کے اس کردار کو اپنا لیا، یقیناً نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر نیکیاں گناہوں پر غالب آ گئی تو آقا زبان حال سے آج بھی پکار پکار کر آوازیں دے رہے ہیں کہ اس شخص کو پھر جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں حاضرین مکرم، منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری اسی حسینی مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔
اسی حسینی کردار کا پیغام امت کو دے رہے ہیں۔ حسین نے جس طرح سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تھا اور اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا، ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن اسی حسین کے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اپنے لیے نہیں جی رہا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ حسین کے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے بسر رہا۔ اور آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نے آپ کو کیا بتانا، تاہم دو تازہ ترین باتیں بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ سن کر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اس جنگ کی سرزمین سے جنم لینے والے اس مرد کلندر کو اللہ نے مقام و مرتبہ کتنا عطا کیا۔ اس وقت وہ شخصیت پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کی مثبت تصویر بن کر ابھر رہی ہے۔ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے آج دین بدنام ہو رہا ہے، اور وہ مرد کلندر ہے کہ جس کی وجہ سے آقا کا بھی سر فخر سے بلند ہو رہا ہے، آقا بھی اس ڈاکٹر طاہر القادری پر فخر کر رہے ہیں۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایک مثبت تصویر بن کر ابھر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پچھلے ماہ کی بات ہے، عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے امریکہ کے اندر وہاں کی ایک پیس کونسل کے زیر اہتمام ایک فنکشن ہوا جس میں بڑے بڑے ان کے ہائی آفیشلز تھے، جس میں فوجی ان کے آفیسرز، بڑے بڑے اسکالرز اور میڈیا کے بہت سارے لوگ تھے جن کو آپ نے اسلام کے تصور امن پر لیکچر دیا۔ پھر گھنٹوں کا سوال و جواب کا سیشن ہوا، وہ سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اور آپ کی اس گفتگو کا سوال و جواب کے سیشن اور لیکچر کا ان لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ امریکہ کی آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز نے باوردی ہو کر لائنیں بنا کر اس مرد کلندر کو سلیوٹ پیش کیا۔ یہ عظمت کی بات ہے۔ ابھی یو کے اندر کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، آپ الہدایہ کیمپ جو پورے یورپ کی یوتھ کے لیے ہر سال منعقد ہوتا ہے اس کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو جرمنی کے کچھ لوگ وہ اسلام پر فلم بنا رہے ہیں، وہ آئے اور کم و بیش کو 80 گھنٹے کی انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی ریکارڈنگ کی ہے، انہوں نے آپ کے لیکچرز ریکارڈ کیا، پھر آپ سے مختلف وفود ملاقات کے لیے آتے اس کی ریکارڈنگ کرتے، آپ کھانا کھاتے اس کی ریکارڈنگ کرتے، آپ کے نشست و برخاست کے انداز اس کی ریکارڈنگ کرتے، آپ چل رہے ہوتے آپ کے چلنے کی واکنگ کی اس کی ریکارڈنگ کرتے، بلکہ ساتھی بتاتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے کیمرہ مین لیٹ جاتے اور آپ کے جب قدم اٹھتے تو آپ کے جوتوں کے تلووں کی بھی ریکارڈنگ کر کے وہ لے کے گئے۔ حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں ایک دن میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ میرے خطابات ریکارڈ کر رہے ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، چلو لوگ ملنے آتے ہیں وہ گفتگو ریکارڈ کرتے ہو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ جو میرے چلنے کا انداز، پھر جوتوں کی ریکارڈنگ اور ان کے تلووں کی ریکارڈنگ، اس کو کیا کرو؟ انہوں نے کہا جی ہم اسلام پر فلم بنا رہے ہیں، اسپینش دور سے لے کر 14ویں صدی تک موجودہ دور کے اسلام تک ہم فلم بنائیں گے، اور جب چلتے چلتے اس صدی کے اسلام کی باری آئے گی تو آپ کی شخصیت کو ہم پوری دنیا کے سامنے ماڈل رول کے طور پر پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ لوگوں ایک مسلمان کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے اس مرد کلندر کو اس عالم یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے اندر ریکگنیشن کی، اور ہم اگر جنگ میں رہ کر محروم رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہ ہو۔ آؤ اس مرد کلندر کی آواز کو سنو، اس کی فکر کو سمجھو، وہ اسی حسینی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس امت نے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر حسین کا غلام بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ان کا دست و بازو بن کر آگے چلے تو وہ دن دور نہیں جب مستحوی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ اپنے دین کی نوکری کے لیے ہمیں منتخب کر دے، ہمیں توفیق عطا کر دے۔ میں بار دیگر محترم بلال سمرا صاحب کے غم میں برابر کا شریک ہوں، دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کے والد محترم کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر حسین کی اس سیرت کو اپنانے